نئی آنے والی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی والے آئیکن کو کلک کریں۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إلغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفی را اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارباب علم و دانش
محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 2 نومبر 1994 ہم یہاں ٹھٹھا سندھ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ گزشتہ سال اسی جگہ اسی حوالے سے ملاقات ہوئی تھی، پھر دنیاوی زندگی کے سفر میں ایک اور ملاقات کی سعادت نصیب ہو گئی۔ انسانی نقطہ نظر سے ہمارے عزیز مولانا احمد صاحب جو اس ملاقات کا سبب بنے ہیں، مجھ سے ان کا رابطہ ہوا، مسلسل انہوں نے میری تلاش جاری رکھی، پھر آج کی تاریخ کا ہم نے اپنی تدبیر کے مطابق یہ طے کر لیا کہ انشاءاللہ مل بیٹھیں گے۔ یہ اس کے کرم کی بات ہے کہ اس نے ہماری تدبیر کی لاج رکھ لی، اور ایک مرتبہ پھر مجھے آپ جیسے مخلص اور روشن ضمیر دوستوں کی ملاقات کی خوشی حاصل ہو گئی۔ بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر اس وقت حالات کے جس دوراہے پر کھڑے ہیں، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آپ یقین فرمائیے، اس معاملے میں میں اپنی ضعیفی کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر میرے سامنے قرآن کھلا ہوا نہ ہو تو کچھ کہنے کے لیے میرے پاس ایک لفظ بھی نہیں۔ قرآن کریم کائنات کی وہ سچائی ہے، وہ طاقت ہے کہ جو ذروں کو بھی زبان دے دیتے۔ سیاسی لیڈر اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے ضبط کی بات ہے، بڑا اسٹرانگ سٹیمنا پایا ہے آپ نے کہ آپ ان کی یہ بولیاں سن رہے ہیں اور ہضم کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ہماری سادگی کا یہ عالم ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اختار کے بیٹے سے دوا مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ بس چے باید کرد، قرآن حکیم معرفت کا خزانہ بھی ہے، حکمت کا خزانہ بھی ہے، بصیرت بھی عطا کرتا ہے، رہنمائی بھی دیتا ہے، اور جب صورتحال بگڑ جائے، جب بیماری لا علاج ہو جائے تو صرف اور صرف قرآن ہی وہ دار الشفا ہے کہ جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
اس وقت قرآن کریم کا جو حصہ پیش نظر ہے، جس کی تلاوت و سماعت کی سعادت ہم نے ابھی ابھی حاصل کی، عرفات کے سینے پر آسمان رشد و ہدایت کے سراج منیر کے اطراف میں 1,00,000 سے زیادہ اس کے تابندہ ستاروں کا ہجوم تھا، جن کے سامنے رحمت عالم اس معاملے میں بخل نہ کیجیے گا اور نہ غفلت، اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، عشق تو اللہ عطا کرے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ بس اپنی سی کوشش اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کیجیے۔ اس کے بعد میں کسی کو شارح نہیں مانتا ہوں، چاہے اس کی پرسنالٹی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرزندان اسلام مبارک ہو، تمہارے رب نے اعلان کر دیا میرے محبوب کی اداؤں پر دین مکمل ہو گیا، میرے محبوب کی اداؤں اور صحابہ و اہل بیت کی وفاؤں پر دین مکمل ہو گیا، نعمتوں کا بھی اتمام ہوا۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ اس امت کے لیے کب اور کتنے انعامات ہم نے عطا کرنے ہیں، طے ہو گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہاری زندگی کے لیے اسلام کو ضابطۂ حیات چن لیا۔ یہ سن کر آپ کو خوشی ہوئی؟ وہاں بھی حضرات صحابہ کے چہرے فرط مسرت میں چمک اٹھے، ہر آنکھ فرط مسرت میں روشن ہو گئی، معانکے ہوئے، ماتھے چومے، تمام صحابہ فرط مسرت میں ایک دوسرے کو تبریک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک کونے میں ایک روشن ضمیر روتا ہوا نظر آیا، ایک دیدہ ور، ایک روشن ضمیر روتا ہوا نظر آیا۔ ٹھٹھا والو، وہ رونے والا کوئی معمولی آدمی ہوتا تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے، لیکن جب آپ دنیا سے ہمارے جوار رحمت میں چلے آئیں گے تو وہاں آنسو کا اور آزمائشوں کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ایک بندے سے فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے اس بندے نے کیا منتخب کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس بندے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند فرمایا۔ تو جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا، حضرات صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہا، لیکن وہی روشن ضمیر پھر اشکبار ہو گیا۔ ابو بکر کی آنکھیں پھر چلک پڑی، حضرات صحابہ جمع ہوئے، عرض کیا ابو بکر یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، آپ کیوں روتے؟ فرمایا تم سمجھے نہیں ہو، یہ اللہ کے جس بندے کی بات ہو رہی ہے کوئی اور نہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم شاید نہیں سمجھے لیکن میں سمجھتا ہوں، یہ تیاریاں انہی کی ہو رہی ہیں۔ دل کئی روز سے دھڑکتا ہے کسی حادثے کی تیاری،
دل کئی روز سے دھڑکتا ہے کسی حادثے کی تیاری. لیکن ٹھٹھا کے دوستو، کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے، یہی ابو بکر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے کنارے پہ رو دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے پہ رو دیتا ہے، جس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس دن ابو بکر سے زیادہ کوئی مضبوط و مستحکم نظر نہیں آتا. ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں اگر اس دن ابو بکر مضبوط و مستحکم نہ ہوتے تو نہ معلوم امت کی فکر کی گاڑی کس پٹڑی پہ ہوتی. وہ دن کوئی معمولی دن تو نہیں جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. مجھے آپ کے دل کا تو پتہ نہیں، لیکن میں اپنے دل کی بات بتاؤں، شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، میں اصرار بھی نہیں کرتا. میرے دل کی بات یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں اس دن سے زیادہ علم کا دن، غم کا دن کوئی نہیں جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، اور نہ میں اصرار کرتا ہوں، اس لیے کہ اصرار کیوں کروں، یہاں تو نقشہ ہی کچھ اور ہے. یہاں تو اس دن کو یار لوگوں نے جشن کا دن بنا ڈالا، میں کیسے اصرار کروں آپ سے. جس دن مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے، جس دن حسنین کی آہیں جگر شک کر رہی، جس دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی تھی بتعلی مصائب اللہ والنہا سبحان الایام سرن لیان. میرے بابا جان کی موت نے جو میرے دل پہ غم اور صدمے توڑے ہیں، اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. وہ کوئی معمولی دن ہے؟ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مضبوط اعصاب رکھنے والا، اسلام کا بطل جلیل، اسلام کا مائع ناز فرزند، اس کے شدت احساس کا عالم یہ ہے کہ شمشیر بقت پھرتے ہیں مدینہ کے گلی کوچوں میں اور فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ ان محمدن قد مات لاضرب عنقہ، میں اس کا سر اڑا دوں گا. دوہری آزمائش میں مبتلا تھے فرزندان اسلام، ایک قائد کی جدائی کا غم اور دوسرے ابن خطاب کچھ بولنے نہیں دیتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو آخری رات تھی اس دن سکون تھا، طبیعت پہ کچھ اطمینان تھا. آپ نے خود فرمایا صدیق اکبر کو میرے یار کئی راتوں سے سوئے نہیں ہو، آج میں سکون محسوس کرتا ہوں، جاؤ گھر میں آرام کرو. تو ابو بکر نے وہیں گھر میں سنا کہ ہو گیا وہ حادثہ، جس کا اندیشہ تھا وہ بات ہو گئی. اب میرا خیال میں مجھے اس پر کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزری. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے معاملے میں پوری امت کی چاہت بھی ابو بکر کی چاہت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس میں کوئی مبالغہ نہیں. لیکن خود کو سنبھالا، تشریف لائے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں آرام فرما تھے. دروازے پہ پہنچتے ہی واہ نبیا واہ رسولا واہ صفیہ، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے دوست، آپ نے تو میرے بغیر کبھی کوئی سفر نہیں کیا، آج تنہا سفر کر لیا. آپ نے تو میرے بغیر کبھی کوئی سفر نہیں کیا، کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں آپ نے مجھے ساتھ نہ رکھا،
کوئی سفر ایسا نہیں اس میں آپ نے مجھے ساتھ نہ رکھا ہو. آج آپ نے میرے بغیر سفر کر لیا. قریب ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر تنی تھی. ہاں ٹھٹا والو، عجیب بات ہے، عجیب اتفاق ہے. جس دن دنیا میں تشریف لائے تھے حلیمہ سعدیہ آئیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر تنی تھی. ہاشمیوں کے بچے لے کر جانے والی حوازن کی عورتوں نے حلیمہ سے کہا اب کیا کرو گی؟ بڑے بڑے گھرانوں کے بچے تو ہم لے کے جا رہی ہیں، تیرے لیے تو بچا ہی کچھ نہیں. ذرا دل گرفتہ ہو گئی، کبیدہ خاطر ہو گئی، کہنے لگی کوئی بھی باقی نہیں. حوازن کی دائیوں نے کہا ایک یتیم بچہ ہے، اس کو تو ہم نے نہیں اٹھایا کہ اگر ہم اس کی پرورش کریں تو معاوضہ کون دے گا. سوچنے لگی میں خود بھی تو مفلوق الحال ہوں، چلیے دیکھ لیتی ہوں، اور کچھ نہیں تو اس ماں کا درد تو بانٹ لوں، اس بیوہ کا دکھ تو بانٹ لوں جس کے یتیم کو کسی نے پسند ہی نہیں کیا. تو سیدہ آمنہ کے گھر آئیں، کہنے لگی بہن مجھے دکھ ہوا کہ تیرے یتیم کو کسی نے پسند نہیں کیا. آمنہ نے حلیمہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا نہ یہ مت کہو کہ کسی نے میرے یتیم کو پسند نہیں کیا، سچی بات یہ ہے کہ کسی کو میرے یتیم نے پسند نہیں کیا. میں دیکھ رہی ہوں، مجھے انتظار ہے وہ کون خوش نصیب ہے جو میرے یتیم کی نظر میں جج جائے. کہا اچھا ہے کہاں؟ آمنہ نے فرمایا سامنے سویا ہے. سیدہ حلیمہ اٹھ کے آئیں، باریک کپڑا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا. فرماتی ہیں مجھے کپڑے کے نفیس سوراخوں سے حسن مصطفی نے خوش آمدید دیا. کپڑے کے نفیس سوراخوں سے دمام مصطفی کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر میری نظر سے ٹکرائی اور دل میں اتر گئی. وہ ایک صاحب نظر نے اسی کیفیت کو منظوم کیا. میں کہا کرتا ہوں اگر علماء مجھے اجازت دینا تو میں منظوم بھی نہ کہوں، اسی کیفیت کا اظہار کیا. اتفاق سے وہ منظوم نظر آئے، ورنہ یہ تاثر کسی نظم کا محتاج نہیں ہے، نظم اس کا محتاج ہے. جناب حسان بن ثابت فرمایا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تجھ سے حسین تو آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. شاہ اللہ بخاری فرمایا کرتے تھے نور اللہ مرقدہ، فرمایا کرتے تھے اگر میں اس وقت ہوتا تو ترمیم کرتا، حسان سے کہتا عینی کی یا متکلم ہٹا کر تنوین لگا دو، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ تنوین لگا دو. یہ کیوں کہتے ہو کہ آج تک تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا؟ یوں کہو کہ تجھ سے زیادہ حسین تو آج تک دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خود بھی شاہ جی بڑے عجیب آدمی،
بڑے عجیب آدمی تھے. فارسی میں انہوں نے بھی ایک تاثر اتنا بلیغ انداز میں اظہار کیا ہے کہ میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں میری تھکان اتر جاتی ہے. ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش و تو ترکی نمیدانی و تو فارسی نمیدانی. ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش. تم نے میرا محبوب دیکھا ہے، تم بھی محبوب بنائے پھرتے ہو، میرا محبوب بھی کبھی تم نے دیکھا ہے جس کی زمین کی طلعتوں سے، جس کی زمین کی روشنیوں سے چاند سورج روشنی کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے، جس کی زمین کی طلعتوں کو قرآن والضحیٰ سے معنون کرے، جس کی زلفوں کی مستی کو قرآن واللیل اذا سجا سے معنون کرے. جنوز سائے زلف سیاہ می چکدش سبد سبد گل و نسری ز عکس رخ ریزد چمن چمن گل و نسری ز عکس رخ ریزد سبد سبد گل خنداز راہ می چکدش بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود چه خندا و چه تبسم کی جاہ می چکدش. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تجھ سے زیادہ حسین تو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور تجھ سے جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تیرا سراپا ہر عیب سے پاک نظر آتا ہے، تجھے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے تجھے تیری مرضی کے مطابق بنایا. ذو الجلال والاکرام. وقال اللہ عز وجل شانہ فی مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابن خطاب ہے تو بڑی تلخ لیکن حقیقت ہے، ماننا پڑے گا اس حقیقت کو. ابن خطاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. ٹھٹھا کے بے زبانوں، جبری زندگی پیدا مت کرو.
یعنی جبرن مت ان کو، زبردستی نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. اور جس پہ موت کبھی نہیں آئے گی وہ کون ہے؟ یاد رکھنا، ایک اصول دیتا ہوں آج، کبھی نہ بھولنا. انشاءاللہ فکر و نظر کے سفر میں کوئی قزاق آپ کو دھوکہ نہیں دے پائے گا. وہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی جو پیدا نہیں ہوا. جو پیدا نہیں ہوا وہ کبھی نہیں مرے گا. اس پر کبھی موت نہیں آئے گی جس کا میلاد نہیں ہے. جس کا میلاد ہے اس کی موت یقینی. ماننا پڑے گا ابن خطاب. مگر آج رونے دھونے کا دن نہیں، آج عزم کرنے کا دن ہے. ہمارا محبوب، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جی رہے ہیں انشاءاللہ، جاگ رہے ہیں اور شرک و بدعت کے کھٹمل بھاگ رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا محبوب محبوب ہے معبود، اور ہمارا محبوب اس نے ہمیں راستہ دیا. وقت ترککم علی الطریقہ، 4 اہداف بیان کیے صدیق اکبر نے، 4 اہداف بیان کیے. اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ و دعوت رسالت، اعلاء کلمت اللہ. یہ تینوں مولانا احمد بیان کریں گے. یہ ان کے لیے، یہ ہمارے جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا ارباب علم و دانش، یہ ان کے لیے چھوڑتا ہوں. اقام دین اللہ، اس پہلے ہدف پر آج بات ہوگی. یہ دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا. یہ دین کیا ہے؟ قرآن کریم میں یوں تو بہت سارے مفاہیم، بہت سارے تصورات اس حوالے سے سامنے آتے ہیں. کہیں کما تدین و تدان بھی کہا ہے عربی والوں نے، لغت والوں نے. لیکن مجھے ایک حسین دائی کا خطبہ ملا، حسین مبلغ کا خطبہ ملا، جو انہوں نے پس دیوار زندہ جیل میں بیٹھے ہوئے اپنے 2 سامعین کو ارشاد فرمایا. یہ 2 سامعین کیوں کہا میں نے؟ تو جمع ہوگی نا، 2 ہیں نا سامعین. جزاک اللہ خیر، تسمیہ کی بات کیجیے نا. سامعین کو 2 سننے والے تھے. شاہ عبد المجید ندیم کے لیے تو بڑا جلسہ ہونا چاہیے نا جی، اسٹیج، لاؤڈ اسپیکر، یہ وہ. صرف 2 سننے والے تھے اور وہ حسین مبلغ ان کے سامنے خطبہ ارشاد. بیٹھا کہاں تھا؟ جیل میں. اور جیل میں کیوں گیا تھا؟ بیگمات کے شر سے بچنے کے لیے. یا اللہ، اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا پس منظر. وقال نسوة في المدینہ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین. مصر کی بیگمات نے
زلیخا کو تانا دیا، عزیز مصر کی بیگم کو سپر میڈم، جس کو آپ خاتون اول کہتے ہیں، بد ذوق کہیں کی، کم وقت، غلام کو دل دے بیٹھی، محبوب بھی بنایا تو کس کو؟ جو کل بازار میں بک رہا تھا، منہ دکھانے کا نہ چھوڑا ہمیں، اپنے جیسے کسی شہزادے کو چاہتی، شہزادیوں کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ان کی عزت میں، کم وقت نے غلام کو محبوب بنا لیا، منہ دکھانے کا نہ چھوڑا ہمیں بھی۔ قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کا یہ تانا سنا تو طے کیا انہیں بلاؤں اور اپنا محبوب دکھاؤں۔ اب میں کیسے سمجھاتی پھروں کہ وہ کیسا ہے؟ اور پھر سنیدہ کہ بوت مانند دیدہ، میں انہیں مشاہدہ کیوں نہ کروا لوں، ایکسپیرینس کیوں نہ ہو جائے۔ تقریب باہر ملاقات کے لیے فنکشن ترتیب دیا، انویٹیشن کارڈ ایشو کیے، سب کو دعوت نامے جاری کیے، فلاں وقت آؤ میں تمہیں اپنا محبوب دکھاؤں۔ دعوت نامے جاری ہوئے، دسترخوان بچھایا گیا، قرآن پاک نے فرمایا وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، دسترخوان پہ فروٹ رکھے، سیب رکھے، انار رکھے، خربوزے رکھے، اور نہ معلوم کیا کیا، اور ہاتھوں میں دے دی چھریاں، نائف، چاقو فروٹ کاٹنے کے لیے، کہ رندو میں بیٹھ کے آئے زاہد تو ایمان ایمان کہتا ہے، رندو میں بیٹھ کے آئے زاہد تو ایمان ایمان کہتا ہے، ساقی کو ذرا لینے دے ہم پھر تیرا ایمان دیکھیں گے۔ سامنے پھل، ہاتھوں میں چھریاں کاٹنے کے لیے، پھلوں پر زاویے پہ چھریاں رکھی، ادھر اس نے کہا اخرج علیہم، آؤ نا ذرا میرے محبوب، خلوت سے جلوت میں آؤ تو صحیح، یہ تانا دینے والیاں دیکھیں تو صحیح میرا محبوب کیسا ہے۔ یعقوب کا بیدار بیٹا رش کے ماہتاب جوانی کے ساتھ باہر آیا، جسے اللہ نے سجایا تھا۔ کیا کہا ہے قرآن کریم نے؟ مجھے خود بس آپ نہ بولے نا ذرا۔ جب عزیز مصر نے کہا نا کہ اسے پالو، شاید ہمیں پیدا پہنچائے گا، ہاں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ دنیا کے سارے بچوں کو ماں سنوارتی ہے، پیرنٹس سنوارتے ہیں، نبیوں کو اللہ سنوارتا ہے۔ یعقوب کا بیدار بیٹا خلوت سے جلوت میں باہر آیا، قرآن پاک نے فرمایا فلما رأينه أكبرناه، یوسف کو دیکھتے ہی
مبہوت ہو گئی، مبہوت۔ فلما رأينه اکبرنا، ابن یعقوب کو دیکھتے ہی مبہوت ہو گئی، اتنا کمپلیکس فیل کیا، اس قدر احساس کمتری میں مبتلا ہوئی، کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اللہ کی قسم، ہم نے تو سمجھا تھا کوئی انسانی برادری میں سے ہوگا، کوئی بشر ہوگا، لیکن اللہ کی قسم یہ تو کوئی نوری ہے، اور نوری بھی بڑا سینئر قسم کا۔ اور وہ جو چھریاں تھیں قطعن ایدیہن، انار کاٹنے کے بجائے سرکار، انار کے بجائے سرکار کٹنے لگی، اور کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے کہ شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں، چھریاں ہاتھ کاٹنے لگی، اور زبان سے کہنے لگی ہم نے تو سمجھا تھا بشر ہوگا، یہ کون ہے؟ بڑا سینئر قسم کا ملک کریم۔ چھٹا کے روشن ضمیروں، دسترخوان کی جنس پرانی ہو یا نئی، دسترخوان کی جنس پیغمبر کے حسن کو نہیں پچا سکتی، جو یوسف کے حسن کو نہ پچا سکی وہ محمد کے حسن کو کیا پچائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ چھٹا والو، سارے نبیوں میں اللہ نے خوبیاں تقسیم کی، سارے نبیوں میں اللہ نے شجاعت تقسیم کی، حوصلہ تقسیم کیا، صبر تقسیم کیا، حلم تقسیم کیا، بصیرت تقسیم کی، مودت تقسیم کی، ایثار تقسیم کیا، ہمدردی تقسیم کی، علم تقسیم کیا، حسن تقسیم کیا، پرچون سے، اور جب اپنے محبوب کی باری آئی مٹھی سے نہیں جھولیاں بھر بھر کے دے دی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ تو دسترخوان کی جنس سے چٹکی کا حسن بھی برداشت نہ ہوا تو پھر تھوک والا حسن کیسے برداشت ہو؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه۔ عزیز مصر کی بیگم نے کہا یہ وہی میرا محبوب ہے جس سے متعلق تم نے مجھے تانے دیے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے بے شک اسے اپنے راستے پہ لگانا چاہا لیکن یہ معصوم نکلا، میں نے اسے راستے پہ لگانا چاہا لیکن یہ معصوم نکلا، لیکن اب اسے نہیں چھوڑوں گی، اب اسے نہیں چھوڑوں گی۔ لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اب اگر اس نے میرا راستہ اختیار نہ کیا جو میں چاہتی ہوں تو جیل میں ڈلوا دوں گی، پوچھے گا بھی کوئی نہیں۔ یوسف نے فرمایا تو کیا ڈلوائے گی؟ میں اپنے رب سے کہتا ہوں ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یہ غلاظت کی بوریاں، یہ گندگی کی چلتی پھرتی ٹینکیاں،
یہ مجھے دھمکیاں دیتی ہیں تو پھر تو خود مجھے جیل میں بھیج، لیکن ان کے حوالے نہ ہونے دے۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر جیل مفید ہے تو پھر السجن احب الی مما یدعوننی الیہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ رب العالمین نے فرمایا فاستجاب لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کی بات قبول کر لی، ہم نے اپنے نبی کی بات قبول کر لی، اسے جیل بھیج دیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان بھی ان کے ساتھ جیل میں آئے، دونوں پر بادشاہ کو قتل کرنے کا الزام تھا، دونوں نے بڑا خطرناک خواب دیکھ لیا۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے آصر خمرہ، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، سر پہ روٹیاں اٹھا کے جاتا ہوں، پرندے کھاتے ہیں۔ نبئنا بالتأویل انا نراک من المحسنین، ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے کہ آپ ہمیں محسن نظر آتے ہیں، آپ کی زمین سے احسان کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ یہ احسان کیا تھا کہ بغیر معاوضہ لیے بغیر آپ ہمیں تعبیر بتا دیں گے؟ نہیں، احسان اصل میں ٹھٹھا کے روشن ضمیروں، بخاری شریف کے پہلے ورق پر ایک حدیث چمک رہی ہے۔ حضرت روح الامین طالب علم بن کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں پوچھی، لیکن ان میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ یہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان کا پہلا درجہ پہلا مقام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے وہ تیرے سامنے بیٹھا ہے، تو اسے دیکھ کر سجدے بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے اور قیام بھی۔ تو اگر کوئی اللہ کو اس طرح معبود سمجھ کر عبادت کرے کہ جیسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا پہلا درجہ تو یہ ہے احسان کا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ کر اسے سجدے کر رہا ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھٹھا کے روشن ضمیروں، اگر آپ کو اللہ یہ کیفیت عطا کر دے کہ آپ کس طرح اللہ کو سجدے کر رہے ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے پھر آپ کی ہر نماز ایسی ہوگی جیسی زندگی کی وہ آخری نماز کہ پتہ نہیں پھر کبھی موقع ملے کہ نہ ملے۔ جیسے اب آپ ہر کھانا اس طرح کھاتے ہیں جیسے زندگی کا آخری کھانا ہو، پھر کبھی موقع ملے کہ نہ ملے کچھ بچ کے نہ جائے۔ لیکن اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر انشاءاللہ آپ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کریں گے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل ہمارا مارکیٹ میں دکان میں ہوتا ہے اور جسم مسجد میں ہوتا ہے۔ جسم ابلیس بھی اتنا خبیث ہے، جو باتیں ہمیں گھر میں یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں نے اپنا ایک خزانہ دفن کیا تھا، جگہ بھول گیا ہوں، اور بہت بڑا خزانہ ہے حضرت، وہ مجھے یاد نہیں رہی، جگہ مس پلیس ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں میں نے دفن کیا تھا، پلیز آپ مجھے کوئی تعویذ دیجیے یا کوئی وظیفہ بتائیے۔ یہ بیچارے جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں ان کی گاڑی اسی طرح چلتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگے نہیں بس آپ دعا کریں۔ امام صاحب نے فرمایا کھانا میری دعا کے بغیر کھاتے ہو، نماز کے لیے میں دعا کروں۔ سوچا یہ کمبخت نماز پڑھتا نہیں ہے، آج اس کو ضرورت پڑ گئی تو شاید اب
اسی حوالے سے مسجد سے مانوس ہو جائے. فرمایا بس تیرے لیے وظیفہ یہ ہے کہ تو 100 رکعت نفلیں ادا کر لے اور پھر سو کر اللہ سے دعا کر لے, انشاءاللہ تجھے یاد آ جائے گا. کہنے لگا صرف 100. امام صاحب نے فرمایا تو فرائض نہیں پڑھتا اور نوافل 100 بھی میں نے بتائی تو کہتا ہے صرف 100. کہتا ہے حضرت خزانہ بہت بڑا ہے, اگر آپ 1000 نوافل بھی کہتے تو میں پڑھتا. سکوت میں فصاحت اور بلاغت. تو بہرحال یہ دارالفیوز نوریہ بڑا عظیم نسبت ہے, بڑا خوبصورت نام ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو آج پودا ہے گلشن بنائے اور آپ سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی نئی نسل کی قرآن و سنت کے آب حیات سے تعمیر کر سکو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اگر زندگی رہی تو کل حیدرآباد کہاں وحدت کالونی گدو چوک انشاءاللہ کل بعد عشاء متصلاً عشاء کے بعد وحدت کالونی گدو چوک میں ہم بات کریں گے. جن دوستوں کو اللہ توفیق دے وہاں تشریف لائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین, کشمیر, افغانستان, برما, بوسنیا کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ صومالیہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان, جان, مال, عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. ٹھٹا کے روشن ضمیروں کی دنیا اور آخرت سنوار دے. آپ نے مجھے پچھلی دفعہ بھی متاثر کیا تھا, میں آج بھی متاثر ہو کے جا رہا ہوں اور میرا تاثر یہ ہے کہ تم ہمارے ہو نہ ہو ہم تمہارے ہو گئے. میں نے آپ کو قرآن کا شدائی پایا, میں نے آپ کو سنت کا شدائی پایا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دنیا کی اور آخرت کی مثالی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی مشکل آسان فرما, ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ.